once again जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं जाता हूँ जी, प्लीज़ बताइएगा। बिल्कुल साहिर, जो आपने सवाल पूछा कि क्या हुकूमत के पास कोई सीरियसनेस की कमी है? अच्छा, ये मैं तमाम गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। खुदा का वास्ता को पीटीआई के लोग मुझे ना कहना शुरू कर दें। मैं जब हुकूमत की बात करता हूँ तो इससे पहले भी जितनी हुकूमतें उनके उन अदवार की भी बात कर रहा हूँ जी। बिल्कुल निज़ाम की बात है, तो ये किसी एक जमात की बात नहीं है जी। एक्चुअली जैसी बात हो रही थी अभी साहिर, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि एलोकेशन ऑफ फंड्स। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा ये है कि जो डिजीज़ हैं, जैसे हेल्थ, जैसे मैं कनाडा में थी तो हेल्थ का जो वहाँ पे तो खैर आपको पता है फ्री हेल्थ है, तो इट्स अ वेलफेयर स्टेट। बट द थिंग इज़ दैट दे हैव मेड proper funding to different programs according to their patient population या according के जैसे डिज़ीज़ के हवाले से। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जिसमें एजुकेशन, फिर काउंसलिंग, ठीक है, दवाइयाँ और चीज़ें। अब इस तरह की जो डिजीज़ जैसे थैलेसीमिया, ये वैसे भी साउथ एशियन में ज़्यादा पाई जाती है। बल्कि मैं भी गई थी टोरंटो, तो मुझे भी चेक किया था उन्होंने, कहीं ऐसा तो नहीं है थैलेसीमिया मुझे हो रहा हो। और अच्छा, मेरे मैं बच्चों जब जाता हूँ तो अक्सर मुझे भी चेक करते हैं किसी जी और वजह से। एक टेलीफोन कॉल है, मैं पहले वो कॉल ले लूँ, फिर उसके बाद जी में डॉक्टर साहब बिल्कुल आपसे बात करते हैं। राइट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, दैट शाइस्ता। डॉक्टर शाइस्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बात ये हो रही थी कि हम थैलेसीमिया के लिए एक अपील करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जितने पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग हैं वो सब इस अपील में हमारा साथ दें। इस वक्त रमज़ान आने वाला है और ज़ाहिर है खून के अतिये की ज़रूरत होगी। डोनेशंस की, ब्लड डोनेशंस की, यू योरसेल्फ एज अ डॉक्टर, तो वो डोनेशंस की कमी हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आप इस सिलसिले में कुछ बता सकें कि थैलेसीमिया के लिए किस तरह से हुकूमत मदद कर सकती है और किस तरह से हम लोगों को मदद करनी चाहिए। अच्छा देखें, आई एम श्योर कि इस प्रोग्राम में पहले ये बात हो चुकी होगी कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स को मुसलसल ब्लड की ज़रूरत होती है, और जैसे ही उनका हीमोग्लोबिन एक खास मिकदार से नीचे आता है, उस लेवल के बाद हमें दोबारा उन्हें ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत होती है, आयरन चिलेशन देने की, उनको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। और जहाँ तक बाकी ब्लड डोनेशन की सर्विसेज हैं, मतलब वो तो आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या डिलीवरीज हैं या कोई भी इमरजेंसी में आने वाले केसेस हैं, उनको ब्लड देने की ज़रूरत रहती है। इस लॉकडाउन से जहाँ और बहुत सारे नुकसान हुए हैं, ज़ाहिर है फ़ायदे भी बहुत हुए हैं। फ़ायदा ये हुआ हमें कि एक वायरस जो बेतहाशा बुरी तरीके की स्पीड से स्प्रेड हो रहा था, वो ज़रूर कम हुआ है। लेकिन हमें ये भी साथ साथ सोचना चाहिए। आज मैं देख रही थी कि पीएम साहब ने कहा कि बार्बर्स की शॉप खुल जानी चाहिए, और हाफ लॉकडाउन जो लिफ्ट किया है इन्होंने, तो बहुत सही बात है। लेकिन वहाँ कहीं ये कंसिडरेशन भी होनी चाहिए थी कि ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज जहाँ कि आपको लामुहाला पेशेंट को लाने की ज़रूरत है हॉस्पिटल, या ब्लड देने के लिए ज़ाहिर आप ब्लड बैंक जाएंगे। अभी हमारे यहाँ सारे जो भी ब्लड लेने वाले इदारे हैं वो ऐसे नहीं है कि उनके पास इस तरह की सर्विसेज हों कि वो आके आपके घर से आपका ब्लड कलेक्ट कर लें, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो आपको जाना पड़ेगा। तो अगर ये भी कह दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम खानदान जो जहाँ ऐसे बच्चे, ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इस तरह की इलाज की ज़रूरत है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हम ये जो इस वक्त बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप नीड को समझें। एक तो रमज़ान आने वाला है, दो ज़ाहिर है हमारी वैसे ही जनरस, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम इस मामले में कम से कम पूरी दुनिया से बड़े आगे हैं कि जब देने की बात आती है तो हम दिल खोल कर देते हैं, और हमें अपने रब्बे कायनात पर बिल्कुल हमारा ईमान और एतकाद है, और हम उसी तरह से बिल्कुल देते हैं जैसे उसने। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं एज डॉक्टर अपील करना चाहूँगी, एज थोड़ा बहुत जो मुझे लोग जानते हैं उस हैसियत से मैं अपील करना चाहूँगी उन तमाम लोगों से जो इस वक्त सुन रहे हैं कि आप माली तौर पर भी, और अगर ब्लड दे सकते हैं अपने खुद भी, अपने बच्चों, अपने घर में रहने वाले अपने दोस्त अहबाब, उनको भी प्लीज़ मोटिवेट कीजिए कि क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर वो ख़ानदान, वो लोग हुए हैं, वो बच्चे हुए हैं जिन्हें थैलेसीमिया के लिए मुसलसल ब्लड की ज़रूरत होती है।
تو پلیز کیونکہ بلڈ ہمارے جتنی بھی این جی اوز کام کر رہی ہیں خود پرائیویٹ جو سیکٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں سلسلے میں, ان کے پاس بلڈ کی نہایت کمی ہو گئی ہے, اور ظاہر جب کمی ہوگی تو ہم وہ پوری نہیں کر سکیں گے جو ڈیمانڈ ہے. تو خدارہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں, نہ صرف عوامی لیول پہ بلکہ حکومتی لیول پہ بھی, کہ اگر ہم باربر کی شاپ سے لفٹ اٹھا سکتے ہیں اور مزدور کا خیال رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی اس سے کہیں زیادہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. پلیز اس بات کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. اچھا, وائل یور ہیئر میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, اور یہ آپ بحیثیت پاکستانی مجھے اس کا جواب دیجیے گا, اور میں باقی تمام لوگوں سے بھی یہی سوال کر رہا ہوں اور آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گا. مجھے پلیز یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں ہیلتھ کیئر کو اتنا دور سے کیوں دیکھا جاتا ہے, اتنا لائٹ کیوں لیا جاتا ہے ہیلتھ کیئر کو؟ ہمارے ہاں یہ اتنی کم پرائیورٹی پہ کیوں آتی ہے ہیلتھ کیئر؟ ہر چیز کو ایڈ ہاک بیسس پہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وائی از دیٹ؟ آپ نے خود اداروں میں کام کیا, آپ خود اس وقت ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں, تو وٹ ڈو یو تھنک اس میں کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ذمہ دار میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہیں. اب ہم کب تک ایسے اداروں میں جہاں اوپر والی جو لیول ہے وہ نہیں کر پاتا کچھ چیزیں, تو پھر نیچے سے شروع کرنی چاہیے نا, اور پھر نیچے میں آپ ہم سب آ جاتے ہیں. اب کب تک ہم یہ رونا روتے رہیں گے کہ ایک گورنمنٹ آئی اس نے نہیں کیا, دوسری آئی اس نے نہیں کیا؟ کب تک ہم ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے؟ کیونکہ اس سے کوئی حل نہیں نکل رہا, یہ ہم نے دیکھ لیا. تو اپنی رسپانسبلٹی اور اپنے آس پاس کی رسپانسبلٹی اللہ نے بھی کہا ہے تو ہمیں خود لینی چاہیے. جتنا میں کر سکتی ہوں اس ایک ڈاکٹر, ایک بحیثیت پاکستانی کے وہ رول پلے کروں, آپ ایز ہوسٹ, اور جہاں جتنے آپ کے ساتھ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں اس وقت, تو ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں اور اپنے آس پاس کی جتنی ہماری کیپیسٹی ہے وہ لے لیں. شاید صورت ہے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ کوئی چیز جب بالکل پیک پہ کوئی چیز پہنچ جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد ہمیں ہوش آتا ہے کہ اچھا اس کو کرنے کی. لیکن سوال یہ ہے نا کہ ہم تو کرتے ہی ہیں, این جی اوز کی وجہ سے ہی تو سب کچھ چلتا ہے. اگر این جی اوز کو نکال دیں تو تھیلیسیمیا ختم ہو جائے گا. اب مطلب تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں وہ سفر کریں گے, بیکاز ہم تھیلیسیمیا کے 20,000 پیشنٹس ہوتے ہیں, ہمیں 20 لاکھ سے زیادہ بوٹلز کی ضرورت ہوتی ہے ہر سالانہ. تو اگر این جی اوز نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. فلانتھراپی کی جہاں تک بات آتی ہے, گورنمنٹ کو یہ تو چاہیے نا کہ وہ دوا جس سے آئرن کا کنٹینٹ جو ہے, ایکسیسو آئرن جو ہے ان کے جسم میں کم ہو جاتا ہے, کم از کم وہ تو فری کر دیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ وہی جب بھی کوئی ڈاکٹر صاحبہ جو بول رہی تھی وہ بتا رہی تھی کہ ٹورنٹو گئی اور پھر ان کا ٹیسٹ ہوا, تو یہ نارملی ہر پڑھی لکھی جگہ پہ, جہاں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہے, ہاں بہت عام عوام کو جو ایک درجے سے, مطلب جہاں ہمارے یہاں اتنی تعلیم نہیں ہے ان لوگوں کو شاید آگہی نہیں ہے, لیکن حکومتی طور پر یا اور دوسرے اداروں کو تو ساری اس چیز کی آگہی ہے, اور تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ ہونے چاہیے, نہیں ہوتے. لیکن اب یہ ظاہر ہے, تو وہی والی بات ہے کہ حکومت کو, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کچھ چیزیں جو نہ صرف تھیلیسیمیا بلکہ اسی طرح کی اور بھی بیماریاں ہیں جنہیں ایک خاص مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایک خاص مدت کے بعد, تو ان چیزوں کو تو ایزی کرنا چاہیے تاکہ صحت کے لیے تو ایٹ لیسٹ لوگوں کے لیے ایزی ایکسیس ہو. اچھا, ایک ریکویسٹ آپ سے, باتیں ہم بڑی آئیڈیل رکھتے ہیں لیکن ہوتا اس کا کچھ نہیں ہے. نہیں, بٹ انشاءاللہ اف وی آل ٹرائی آئی تھنک تھنگز آر گوئنگ ٹو ہیپن. ایک ریکویسٹ ہے میری, گورنمنٹ سے بھی آپ نے اپیل کرنی ہے, بیکاز آئی نو لاٹ آف پیپل لسن ٹو یو اینڈ دے واچ یو, اور ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی آپ نے اپیل کرنی ہے کہ وہ بلڈ کے ڈونیشن بھی دیں, اور اس رمضان ہمیں جتنی باٹلز کی ضرورت ہے, جتنی اسکریننگ کٹس کی ضرورت ہے, اس کے لیے وہ آگے آئیں, عطیات بھی دیں اور بلڈ بھی دیں. اور ساتھ ساتھ آپ نے گورنمنٹ سے بھی کہنا ہے کہ این جی او کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ایسے این جی اوز جو کام کرتے ہیں. جی دیکھیں, جب ہم نیگیٹو بات کرتے ہیں نا, جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نہیں کرتی اور ہمیں خود کرنا چاہیے, تو جن لوگوں نے کیا ہے تو ان کو بھی اپیل. اس وقت بہت اچھی بات ہے, سی ایم سمز جو ہیں وہ بہت, میں تو ایٹ لیسٹ بڑا اپریشیٹ کروں گی انہیں کہ انہوں نے بڑی طریقے سے بہت اچھا کام کیا. اب تک وہ کوشش کر رہے ہیں, بہت ان کی اس کوشش کے نتیجے میں بڑی ساری چیزیں کنٹرول بھی ہوئی ہیں. تو جب انشاءاللہ ہم ایک دفعہ اس فیز سے ختم اوور ہو جائیں گے, تو مجھے امید ہے کہ سی ایم صاحب, اب تو ڈاکٹرز کمیونٹی سے ان کا بہت اچھا تعلق بن گیا ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسی کمیٹی, کوئی نہ کوئی ایسے ڈاکٹر جو اس کے ایکسپرٹس ہیں,
ان کو ملا کر ضرور کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم یہاں سے شروع کریں تاکہ باقی پروونشل گورنمنٹس بھی اس کو فالو کریں اور کچھ نہ کچھ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے ضرور کریں. مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا اگر ہم اب یہ لاسٹ پورا منتھ کا 2 مہینوں کا ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں سی ایم سندھ کا تو بہت بہت اچھا ہے, بہت بہتر ہے. اچھا میرے ساتھ ایک عجیب مسئلہ ہے, شائستہ سے بات کروں تو مجھے بیٹا کہنے کی عادت ہے. آئی کین ناٹ کال ہر بیٹا رائٹ ناؤ تو بٹ آر یو لسننگ ٹو می؟ جی اچھا تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار بینگ ہیئر ود اس. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد آپ سے یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے.